پوچھا کہ انہوں نے اپنی بہنوں کی اور والدہ کی بہت زیادہ نافرمانی کی، اور یہ پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ بچی نے اپنے ماں سے اپنی ان نافرمانیوں کی معافی بھی طلب کر لی ہے، لیکن ماں کبھی کبھی بے بسی میں ان کو بد دعائیں دیتی رہی ہے کہ تیرے ساتھ دنیا میں ایسا ہوگا، قبر میں ایسا ہوگا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ معافی کے باوجود میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں صرف آپ کے پرٹیکولر مسئلے پہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے صدق دل سے معافی طلب کی ہے، ایسی نہیں کہ ڈرامہ کہ میسج کر دیا امی مجھے معاف کر دیجیے گا، اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو برود قیامت سرکار کی شفاعت نہیں ملے گی۔ جیسے 15 شعبان میں ہم نے ڈرامے شروع کر دیے ہیں، مجھے معاف کر دیں، کوئی کوتاہی ہوئی کچھ ہو معاف کر دیں۔ بھائی معافی مانگنے کا یہ طریقہ کوئی ہوتا ہے؟ معافی مانگنے کا مطلب اپنے نفس کو ذلیل کرنا ہے۔ زیادتی آپ نے بھری محفل کے اندر کی اور خالی میسج کر کے مجھے معاف کر دو، ایسی بھری محفل کے اندر جا کر ہاتھ جوڑ کے معافی طلب کریں، پاؤں پکڑنے پڑ جائیں تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگیں، تب کہیں جا کر آپ کے لیے کوئی خلاصی کا انتظام ہو سکتا ہے۔ ہم نے تو کھیل بنا لیا ہر چیز کو۔ تو اگر آپ نے واقعی صدق دل سے ان بدتمیزیوں کی معافی طلب کر لی ہے اور والدہ پھر بھی راضی نہ ہوئیں اور آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، تو پھر آپ کوشش کریں اپنے والدہ کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ جو بھی آپ نیک عمل کریں بس فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں یا دل میں نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میری والدہ اور بہنوں کو بھی پہنچا دے۔ اور اگر کوئی اچھا ثواب جاریہ کر سکتے ہیں تو آپ ان کے لیے ثواب جاریہ کریں، کسی کو عالم دین بنا دیں، کوئی ایک مفتی تیار کر دیں، دینی طلباء کو آپ مالی سپورٹ فراہم کر دیں، کوئی مسجد بنوا لیں، مسجد کے اندر اپنا حصہ ڈال دیں اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا رہے۔ تو جب ان کو ثواب ملتا رہے گا، ابھی ان کو تو نہیں پتہ چلے گا، لیکن جب وہ میدان محشر میں آئیں گی تو پہاڑوں کے برابر ان کو نیکیاں نظر آئیں گی۔ تو وہ پوچھیں گی، یہ حدیثوں کے الفاظ اسی طرح کے ہیں، تو وہ پوچھیں گی کہ یہ تو میں نے نیک عمل نہیں کیے، کہاں سے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تیری بیٹی نے ایصال ثواب کیا، فلاں دعائیں کی۔ تو امید ہے انشاءاللہ جب اتنا انعام ملے گا ساری زیادتیاں بھلا کر وہ آپ کو معاف کر دیں گی۔ تو اس لیے اس طرح کا اہتمام کریں، اور جتنے میرے سننے والے ہیں وہ سب جس کے ساتھ بھی آپ نے زیادتی کی ہے سب سے پہلے اس سے معافی طلب کریں، لیکن اگر وہ کہیں اور چلا گیا ہے یا فوت ہو گیا تو یہ 3 کام آپ بھی کریں، دعائے بخشش و مغفرت کریں، ایصال ثواب کرتے رہیں، اس کے لیے کوئی ثواب جاریہ کر دیں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کے رحمت سے امید ہے آپ میدان محشر میں سرخرو رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر میں یہ گزارش کرتا ہوں، میں یہ پوچھتا ہوں لوگوں سے، آخری بچے ماں باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے خود ماں باپ کی تربیت میں کوتاہی ہوتی ہے۔ ہمارے ماں باپ کتنے مجھے ملتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کریں، وہ سب ہم بالکل تربیت کرتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے شرعی لحاظ سے جو ریکوائرمنٹ تھی یا شرعی مطالبہ تھا کیا اس کے مطابق تربیت کی ہے؟ تو ان کا کویسچن ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ شریعت کس چیز کے اندر بچوں کی تربیت کا مطالبہ کرتی ہے تو کیسے آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے بچوں کی تربیت کر دی؟ بیٹا سر ڈھک کر واش روم میں جاؤ، کھانا کھاتے ہوئے سر ڈھک لو، بڑے آئیں تو سلام کر لو، پاؤں مت ہلاؤ، پاؤں پہ پاؤں نہ رکھو۔ یہ کچھ آداب سکھانے کے بعد ہم کہتے ہیں شاید ہم نے مکمل تربیت کر دی۔ یہ نہیں ہوتا ہے، تربیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور تربیت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔ بھی کون سی تربیت ہے ہماری جو ہم کر رہے ہیں، جس کو شریعت بعض اوقات مطالبہ بھی نہیں کر رہی وہ تو ہم کر رہے ہیں، جس کا مطالبہ کر رہی ہے وہ نہیں کر رہے، تو پھر بچوں کو چونکہ پورا دین نہیں پتہ ہوتا وہ بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں۔ اور کبھی میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، بہت تربیت یافتہ ہیں، حالانکہ وہ بچے گناہوں میں ماں باپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ ان کو اچھے ہونے کا سرٹیفکیٹ اسی لیے جاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بدتمیزی نہیں کرتے، یہ ہماری نافرمانی نہیں کرتے، سر جھکا کے بات سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے تو کرتے ہیں، کیا اللہ کی بھی فرما برداری کرتے ہیں؟ کیا اللہ رسول کے حق میں بھی بہت بہتر یہ رہتے ہیں؟ کیا دین اسلام کی اطاعت بھی کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ٹھیک ہونے چاہیے تو ہماری تربیت بہت اچھی ہے، ہمارے بچے بہت اچھے ہیں۔ یہ پتہ چلے گا آپ کو میدان محشر میں کہ آپ کے اگر مفادات آپ کو حاصل ہو رہے تھے، اس بنا پر آپ نے اپنے بچوں کو کامل اور پرفیکٹ تصور کیا، لیکن مذہبی ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے انتہائی ان کو ناقص رکھا، تو میدان محشر میں آپ کے مطالبات پورا کرنے پہ بچوں کو انعام نہیں ملے گا، شریعت کے مطالبات پورے کرنے پہ انعام ہے اور اس میں کوتاہی پر سزا ہے۔ اور نہ آپ کو کوئی ایسا مقام ملے گا میدان محشر میں کہ آپ اپنے بچوں کو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے پوری تنخواہ مجھے لا کر دی تھی، سر جھکا کے بات سنی تھی، ماں یہ کہے کہ جی جب میں بیوی کے بارے میں کہتی تھی تو بیٹا جا کے اس کو ڈانٹ دیا کرتا تھا، میری سپورٹ کرتا تھا، اللہ اس کو بخش دے۔ یہ سفارشیں آپ کی وہاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کا اپنا قانون ہے، اس قانون کو پورا کرنا چاہیے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو گناہوں کا راستہ دکھاتے ہیں، گناہوں کا راستہ۔ والد حرام کما رہا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا حلال میں گزارا نہیں ہوگا، میرا کہنا مانو، اور بیٹا اگر کچھ بیچارہ حلال کی طرف آنے لگے تو والد کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں، تم باپ کا کہنا نہیں مان رہے ہو۔ ماں اپنی بیٹیوں سے کہہ رہی ہوتی ہے جھوٹ میں میرا ساتھ دو، تمہارا بھائی آئے گا میں بہو کی شکایتیں کروں گی، تم ہاں میں ہاں ملانا۔ بیٹے کہتے ہیں جی 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 جی۔ یہ آپ تربیت کر رہے ہیں، اس کو آپ تربیت کہتے ہیں؟
یہ فرما برداری حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس لیے برا مت مانیے جو ماں باپ مجھے سن رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل تربیت نہیں کی ہوگی، لیکن خدارا میدان محشر کی گرفت سے بچنے کے لیے ایک دفعہ ذرا یہ جاننے کی زحمت گوارا کر لیں کہ شریعت بحیثیت ماں باپ کے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے، اور کیا ہم نے وہ اس انداز سے تربیت کی ہے کہ نہیں کی۔ جب آپ نہیں کرتے تو آپ کے بچے بے نمازی بنتے ہیں، پھر وہ ڈرگز یوز کرتے ہیں، وہ مافیاز کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ لڑکی بازی کے اندر لگ جاتے ہیں، وہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ زنا تک کرتے ہوئے ہمارے پاس تو اتنے کیسز آتے ہیں، میں تو عوامی آدمی ہوں، رات دن میں پبلک سے میرا رابطہ رہتا ہے، کس طرح کے بچے تباہ ہوئے اپنے ماں باپ کی عدم تربیت کی بنا پر۔ اس کا یہ بھی ایک شاخسانہ ہو سکتا ہے، ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچی کی تربیت ہی نہ ہو۔ اچھا ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ بالکل دیکھو شریعت تمہیں کیا کہتی ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اچھی بات ہے آپ یہ سمجھائیں، لیکن آپ اپنے لیے تو شریعت کو بیچ میں لا رہے ہیں، لیکن بچوں کی آخرت کے لیے شریعت کہاں ہے؟ وہ بچے کیسے بچیں گے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے؟ اس پہ بھی توجہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ماں باپ برا مانے بغیر اپنا بھائی سمجھ کے، اپنا بچہ سمجھ کے، یا ایک عالم دین اور لیڈر سمجھ کر، ایک رہنما مربی سمجھ کر میری بات پہ غصہ نہیں کریں گے بلکہ غور کریں گے۔ مختصر ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ ہم بعض اوقات ہوٹلنگ کرتے ہیں، فیملی کو لے گئے ہوٹلز میں کھانا کھاتے ہیں، ریسٹورنٹس وغیرہ میں، تو ایک ٹائم میں بعض اوقات 10 12,000 15,000 کا کھانا کھا جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی دل میں یہ فیل ہوتا ہے کہ کسی کے گھر تو تنخواہ 15,000 ہے اور ہم 15,000 کا کھانا کھا جاتے ہیں، تو کیا یہ ہمارا اس طرح جا کر کھانا کھانا شرعاً صحیح ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ہمارے نفع کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے اگر اچھے ہوٹل میں وہ کھانا ہے وہ بھی ہمارے نفع کے لیے، پیسہ آپ کے نفع کے لیے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس میں ناجائز تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو کچھ پیسہ غریبوں کو بھی دے دیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور میں ایک آپ کو یہ سوچ دیتا ہوں کہ جب آپ بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جائیں، دیکھیں ذرا، میں اب نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ان میں جو کام کرنے والے ہیں وہی بعض اوقات سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے۔ لوگ آ کے کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے جب پیمنٹ کر کے جاتے ہیں، اسی میں سے ان کی تنخواہیں نکلتی ہیں، فیملیز چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ بنا لیں کہ ہم جا کے اگر اچھا کھانا کھاتے بھی ہیں، کبھی کبھی آؤٹنگ کرتے بھی ہیں، تو یہ اصل میں کوئی نفس کا ہی اتباع نہیں ہے بلکہ ایک اللہ کی نعمت کا درست استعمال ہے۔ اور پھر غریبوں کی امداد ہے کہ جتنے وہاں پر امپلائی ورک کر رہے ہیں ان سب کا بھلا ہو جاتا ہے۔ باہر گاڑیوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، 4 وہاں پہ گارڈ اس میں رکھ دیے، ان کی فیملی دیکھ لیجئے، جو بیرے ہوتے ہیں ان کو ٹپ وغیرہ ملتی ہے، وہ اپنے گھر بار اس سے چلاتے ہیں۔ تو غرض ایک ہے کسی ایک شعبہ زندگی کے معاملے کو صرف ون سائیڈ اگر آپ دیکھیں گے یا چند پہلوؤں سے تو شاید نقص نظر آئے، لیکن وسیع ذہن ہو کر دیکھیں گے تو بہت فائدہ ہے۔ جیسے قربانی کے ایام میں کہتے ہیں جی قربانی جانور کاٹ رہے تھے سارے، کیا فائدہ ہے؟ ارے بھائی یہ آپ نے پہلی بات تو یہ کہ فائدہ نقصان اس میں دیکھتے نہیں، اللہ اس کے رسول نے واجب کر دیا تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اگر آپ مادی اعتبار سے اور عقلی لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو ذرا حساب کتاب کر کے دیکھیں، ٹرکوں کے اخراجات، اس میں کتنے نوکر ہوتے ہیں، پیٹرول والوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ زنجیریں، رسیاں، کنڈے، یہ سارے بکتے ہیں، کتنے لوگوں کو فائدہ، چھریاں بکتی ہیں، چھریاں تیز کرنے کی پورا ایک باقاعدہ گروپ ہے، ان سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ حساب کرتے چلے جائیں ذرا، جو اس قربانی کے معاملات سے مختلف اس کے شعبوں سے وابستہ لوگ ہیں، ایک قربانی کے 3 دن سمجھ لیجئے یا ایک ایونٹ جو آتا ہے یہ لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کر جاتا ہے، لاکھوں لوگوں کو۔ اس لیے مطلب اس قسم کے جو عقلی لحاظ سے باتیں کر کے اور ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات اور اس کی جو اس کے واجبات اور فرائض پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک پازیٹیو ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں بٹھائیں ان کو ذرا سامنے اور پھر گفتگو ہوتی ہے، آپ اپنے عقلی دلائل پیش کریں، انشاءاللہ ہماری شریعت کبھی بھی کسی کو جواب دینے سے عاجز نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اصل میں اپنے جیسے لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں، سامنے بھی ہم ذہن بیٹھا ہوتا ہے، واہ واہ جی بڑی بات، بڑی اچھی بات کہی۔ آپ بیٹھے مد مقابل کے سامنے، آپ ایسے شخص کے سامنے بیٹھے جو حاضر دماغی کے ساتھ آپ کو صحیح طریقے سے جواب دے سکے، اور وہاں پھر جب آپ کو اپنی عزت بچانا مشکل ہو جائے گا تب آپ کی ڈیڑھ ہوشیاریاں سب نکل جائیں گی۔ تو اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ نات یا شیطان کیا ہمارے دل و دماغ کو پڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیں ہر جن کو یہ صلاحیت حاصل نہیں ہوتی، لیکن جو ابلیس ہے اور جو قرین شیطان ہمارے ساتھ پیدا ہوا ہے یہ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے آپ نیکی کا خیال ذہن میں لاتے ہیں فوراً وساوس سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ہمارے لیے رکھی ہے، تو اس کے لیے عقیدہ رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بچی نے کہا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ناجائز پیسہ کماتے ہیں اور یہ شاید اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہیں، وہ ساتھ نہیں رہتے تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں، لیکن خرچہ گھر میں دیتے ہیں، تو کیا ہم اس خرچے کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اگر بڑا کوئی اس طریقے سے حرام کمائی کر رہا ہو اور جو گھر پہ بیوی بچے ہیں ان کے پاس اپنا کوئی ذریعہ آمدنی یعنی حلال ذریعہ آمدنی نہ ہو تو وہ بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کی آخرت میں شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے، کمانے والے کی ہے، وہ اس کو دے رہا ہے، اس کا دینا لینا حرام مال کا آگے یہ بھی وہی قابل گرفت ہیں، آپ کے لیے کوئی گرفت نہیں ہے، آپ بلا کراہت اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پوچھا تھا کہ ان کے بھائی ایک ہفتے کے لیے عمرے پر جا رہے ہیں، تو کہتی ہیں کہ پھر مدینے میں 40 نمازیں کیسے پوری ہوں گی؟ تو نہیں ہوں گی، یقینی سی بات ہے، کیونکہ آپ کو کم از کم 8 دن تو مدینے میں رہنا ہوگا، تب 8 پنجے 40 ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک فضیلت ہے، کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، لہذا اگر وہ کم دنوں کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ جائیں، اور جتنے میں تو کہتا ہوں مدینے میں سرکار اپنی بارگاہ میں 1 منٹ کے لیے بھی بلا لیں، یہ ان کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو اگر وہ فضیلت ملتی ٹھیک، عذر ہے ان کے اور جذبہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ ثواب اور فضیلت عطا فرما دے۔ اگر جیسے آدمی پچھتا رہا ہوتا ہے، اس دل آزردہ ہوتا ہے کہ کاش مجھے ٹائم ملتا میں پڑھ لیتا، تو امید ہے اللہ کی رحمت سے اللہ بڑی کرم نوازی فرمائے گا، لیکن بہرحال 40 نمازیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا، اب اس لڑکی کی شادی کسی اور جگہ پر ہو گئی، جس سے کہ اکثر ڈرامائی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ایسے عاشقان نامراد جو ہیں نامراد ہی رہ جاتے بیچارے، تو اب وہ جدائی میں شاعری کرتا ہے اس لڑکی کے لیے، تو وہ اس طرح کی شاعری غیر اجنبی عورت کے لیے کرنا کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں دل کا میلان یہ تو ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، یہ بعض اوقات ہوتا ہے نگاہ پڑی اور دل مائل ہو گیا، چاہے مرد کا عورت کی طرف یا عورت کا مرد کی طرف، اس میں تو شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے، اگرچہ نگاہ کی حفاظت کا حکم تھا لیکن کبھی اچانک بھی نگاہ اڑ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کے جو لوازمات ہیں ان سے اجتناب کرنا ہوگا، اور اس میں سے وہی قدم اٹھا سکتے ہیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ رشتہ بھیجیں باقاعدہ اور شادی کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ پینگے بڑھانا، دوستی بڑھانا، نائٹ میں باتیں کرنا، پھر اس کے لیے اب جیسی یہ شاعری، خاص طور پہ جب اس لڑکی کی شادی ہو گئی تو وہ کسی اور کی منکوحہ ہو گئی، یہ خود اپنے بارے میں غور کریں، اگر یہ کسی سے نکاح کریں اور ان کی بیوی کے بارے میں کوئی شاعر صاحب شاعری کریں اور آہیں بھریں تو یقینی سی بات ہے کہ ان کو بیڈ فیل ہوگا، تو اسی طریقے سے اب اس لڑکی کا خیال دل سے نکالنا ان پر واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوں، جتنی شاعری اس لڑکی کے لیے کر رہے ہیں اس سے آدھی شاعری اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں، آپ کی تعریف میں، توصیف میں کریں، تو ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی مضبوط ہو اور آگے شفاعت کے سلسلے بھی دراز ہو جائیں، ساتھ ہی نیک پرہیزگار بننے کی کوشش کرے، اللہ کی اطاعت کرے، یہ بیسٹ ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے جو حرکتیں ہیں یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں اکثر نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی کی طرف دل مائل ہے اور ہمیں اس سے نکاح کرنا ہے، تو اس میں زیادہ تر جو نوجوان ہیں ایسے ہوتے ہیں جو نہ کام کے ہوتے ہیں نہ کاج کے، نکھٹو قسم کے ہوتے ہیں، کھمبوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، کالج کے باہر، اسکول کے باہر، تو کیا اس طرح کوئی اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا؟ آپ اپنی بہن کسی لفنگے کو دے دیں گے؟ یہ لازم بات ہے کہ نہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اچھا پڑھیں، پھر اچھی جگہ نوکری کریں، اچھا کمائیں، کمانے کے بعد آپ رشتہ بھیجیں، ایک سے ایک آپ کو رشتہ ملے گا، ایک سے خوبصورت لڑکی آپ کو مل جائے گی، لیکن بعض اوقات ہمارے نوجوان نہ پڑھیں گے، آوارہ گردیاں کریں گے، اور پھر جب وہ یقینی سی بات ہے کہ لڑکی کے ماں باپ اگر فرض کر لو ان تک یہ رشتہ پہنچے بھی، بھائی لڑکا کرتا کیا ہے جی، وہ رنگ کالا کیا ہوا اس نے دوپہر کو کالج کے باہر کھڑے ہو کر، اور آوارہ گرد، مہا آوارہ گرد، چرسی موالی کی دوستی ہے، کون اپنی بیٹی دے گا؟ پھر اس پہ آہیں بھرنا اور پریشان ہونا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود اپنے عشق میں خالص اور مخلص نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو مشقت، عشق تو محبت کا تقاضا کرتا ہے، چاہے وہ عشق مجازی ہو چاہے عشق حقیقی ہو، تو پھر اپنے محبوب کے لیے قربانی دینا، دل اگر مائل ہو گیا ہے تو اب شرعی طریقے سے اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، اچھا گھر بنائیں، نوکری کریں، اچھا اگر آپ طالب علم ہیں تو پڑھیں، اس کے بعد آپ رشتہ لے کے جائیں گے، امید ہے کہ کوئی منع نہیں کرے گا، اور پھر بھی فرض کر لیں اگر منع کرتے ہیں تو بہرحال اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے کہ کسی کے منکوحہ کے بارے میں اس طرح سوچیں۔ ایک یہ کہتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ والدین کا اپنے بچوں کو اسلامیات میں پی ایچ ڈی کروانا زیادہ بہتر ہے یا درس نظامی کروانا، یعنی عالم کورس جس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا کہ عالم کورس کروائیں،
اس کے بعد آپ بچے کو پی ایچ ڈی بھی کروائیں، خصوصاً جیسے آج کل دینی مدارس میں بورڈ بنے ہوئے ہیں، ان کی جو لاسٹ ڈگری ہے وہ ایم اے کے ایکویلنٹ تسلیم کی جاتی ہے گورنمنٹ سطح پر، اور اس کی بیس پر آپ ایم فل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں حاصل کر لیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ میں مشورہ نہیں دوں گا کہ درس نظامی چھوڑ کر صرف آپ پی ایچ ڈی کر لیں۔ جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہوں، برا نہ مانیں، لیکن پی ایچ ڈی آپ کو پتہ ہے کہ کسی ایک مخصوص چیز کے اوپر تحقیقی مقالہ آپ کو دینا ہوتا ہے، اگر وہ آپ شخصیت پہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کہاں سے دین کے ساری باتیں پتہ چل جائیں گی؟ وہ آپ نے مقالہ تیار کیا، آپ نے پیش کیا، پاس ہو گئے صاحب، پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی، تو کیا پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ایک عالم دین ہو جاتا ہے؟ کیا اس کو تمام جو علوم دینیہ ہیں ان پہ دسترس حاصل ہو جاتی ہے؟ حتیٰ کہ اگر کوئی تفسیر کے اوپر بھی مقالہ تیار کرتا ہے اور تحقیق کرتا ہے تو صرف ایک فن کے اوپر، جبکہ درس نظامی کے اندر 14 علوم تقریباً پڑھائے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ علم فقہ ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد لوگوں کی بہت اچھی اور دین کی بہت اچھی خدمت ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچیے پی ایچ ڈی کو اگر آپ درس نظامی کے مقابل اس لیے لائیں کہ شاید یہ دونوں برابر ہیں، تو بڑی معذرت کے ساتھ پی ایچ ڈی کبھی بھی درس نظامی یا اسکالر کورس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میری رائے سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، آپ نہ مانیں تو اس پہ پازیٹیو ڈیبیٹ رکھتے ہیں، میں بھی اپنے دلائل دیتا ہوں، آپ بھی دیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے۔ کیا مطلوب شرع ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب کیا ہے، ان سب کی روشنی میں جب دیکھیں گے تو پی ایچ ڈی کی مطلب کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ آپ کی اپنے لیے اچھی ہو سکتی ہے، آپ اس پہ لیکچرر لگ جائیں اور دیگر آپ کو جابس حاصل ہو جائیں، آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جائے گا، اس سے آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ایک اچھے مستند مفتی سے آپ بہتر ہو گئے ہیں، تو بڑی معذرت کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے پوچھا کہ ایک امام صاحب ہیں ہمارے، بڑے صحت مند ہیں، اور 2 بیٹے ان کے فورن میں کام کرتے ہیں، باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں، انہوں نے پرانے گھر پہ بھی بڑا پیسہ لگایا، نیا گھر 50-55 لاکھ کا بھی بنایا، بیٹی کی شادی کی تو 20 لاکھ اس میں خرچ کیا، اس کے علاوہ لائف سٹائل بھی بہت اچھا رکھتے ہیں، لیکن امام صاحب حج نہیں کرتے ہیں، تو ایسے امام کا کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں نہ ہم نے کبھی دیکھا نہ سنا کہ انہوں نے حج کیا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کی ٹو میں اور تجسس میں لگنے کے بجائے اور دوسروں کے پوشیدہ معاملات کو کریدنے کے بجائے انسان اپنا احتساب کرے، یہی سب سے بہتر چیز ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے امام کا علانیہ طور پہ کوئی گناہ کرنا، وہ سب کے سامنے غیبتیں کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، کرپشن کرتا ہے اور غلط حرکتیں کرتا ہے، یہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی، اور اگر ایسے امور ہیں کہ جن کو کریدیں گے تو پتہ چلے گا، ورنہ وہ پوشیدہ امر ہیں، ان کی ٹو میں لگنا یہ بالکل منع ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے اندر مشغول نہ ہو جاؤ، اس کو منع کیا۔ تو ہو سکتا ہے امام صاحب کے ساتھ کوئی شرعی مجبوری ہو، آپ بظاہر ان کو صحت مند دیکھ رہے ہیں، آپ بظاہر ان کے پاس بہت مال دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی مجبوری ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے کبھی بالکل بلوغت کے بعد حج کر لیا ہو، تو پھر آپ کو کیا اعلان کر دیں، ڈھول بجاتے رہیں گے میں حاجی ہوں میں حاجی ہوں، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ بدگمانیاں کریں گے، یہ بہت خرابی والی چیز ہوتی ہے۔ اپنے گریبان میں ہم جھانکتے نہیں ہیں، رات دن ان ایسے لوگوں کے گھر کے اندر معاملہ دیکھ لیں، اپنی بیوی پہ ظلم کر رہے ہوں گے، بچوں کے سے تربیت نہیں کر رہے، فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مارکیٹ میں غلط حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن امام صاحب اگر 5 منٹ امامت کے مصلی پر لیٹ ہو جائیں تو یہ باتیں ایسی ایسی بڑی بڑی کرتے ہیں، کچھ انتہا نہیں۔ تو جس ساحل نے یہ مجھ سے کویسچن کیا، اگر وہ سن رہا ہے وہ کہے گا کہ مفتی صاحب نے تو مجھے ہی پکڑ لیا، تو میں آپ کو پکڑ اس لیے رہا ہوں میرے بچے کہ آپ نے یہ غلط حرکت کی ہے۔ ایک امام صاحب اگر ہیں ان کا ادب کریں، احترام کریں، اور یہ کوئی اعلانیہ گناہوں کے اندر نہیں آتا ہے، کیا ان کی شرعی مجبوری آپ کو کیا پتہ، اس لیے ان چیزوں کو نظر انداز کریں۔ اور یہ پیغام ان تمام نمازیوں کے لیے ہے جو مسجد میں جانے کے بعد امام کو بہت ہی احتسابانہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں قریت کہ کوئی خطا نکلے اور آپ کمیٹی کو بتائیں اور امام صاحب کو فارغ کریں۔ ایسے لوگ اپنے لیے آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ آپ کی غلط نظریات، آپ کی غلط سوچ، غلط فکر، غلط احتساب کی بنا پر کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا تو یاد رکھیے کہ سب میدان محشر میں صفوف میں کھڑے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات اکیلے میں اگر گناہ سے بچتے ہیں تو دل بڑا مطمئن ہوتا ہے کیونکہ ہم اللہ کے لیے بچے ہیں، لیکن بعض اوقات مخلوق کے سامنے جب گناہ چھوڑتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کے لیے تو تھا لیکن مخلوق کے ڈر سے ہم نے گناہ نہیں کیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑنا بھی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو مخلوق کے سامنے بھی اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، انہوں نے حیا کا پردہ بالکل چاک کر دیا ہوتا ہے، تو اچھا ہے کہ چلیں آپ یہ بچ رہے ہیں، لیکن اب اس میں آہستہ آہستہ کوشش یہ کریں کہ غیر ارادی طور پر اگر یہ خیال ذہن میں آ جاتا ہے کہ آپ مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑ رہے ہیں اور واقعی ایسا ہو بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں گریف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر مطلب ایسا نہیں ہے، آپ اس کو نظر انداز کر کے اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں
تو اس میں گرفت نہیں اور اللہ کی رضا تو باقی ہے۔ ہاں اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ اگر آپ تنہا ہوتے تو گناہ کر لیتے لیکن پبلک کے سامنے نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اب آپ اللہ کے لیے نہیں چھوڑ رہے بلکہ پبلک کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے میرا مشورہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تنہائی کے اندر ان تمام چیزوں کو اختیار کریں جو آپ پبلک کے سامنے بھی کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ سنن موقدہ نہیں پڑھتے گھر کے اندر، لیکن جب پبلک کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ مخلوق آپ پر ٹونٹنگ نہ کرے اور آپ کی گرفت نہ کرے، تو آپ گھر میں ہی سنت موقدہ پڑھنے کے عادی بن جائیں۔ آپ جب پبلک کے سامنے پڑھیں گے تو آپ کو تکلف کرنا نہیں پڑے گا، دکھاوا ہی نہیں کرنا پڑے گا۔ ایسے تنہائی میں گناہ سے بچیں تو پبلک کے سامنے گناہ چھوڑنے کے لیے ان کو مائل کرنا یا ان کو متاثر کرنے کی سوچ ہی پیدا نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ بہن نے جو نام وغیرہ پوچھے تھے تو ہانی رکھ لیں، بہت ہی خوبصورت نام ہے، یہ کر لیجئے۔ باقی اس پہ ضمناً بس میں گزارش کر دیتا ہوں، ہم سے بھی لوگ بعض اوقات کہتے ہیں مفتی صاحب یہ 5-6 نام ہے، کسی ایک نام کو منتخب کر دیں۔ دیکھیں اس طریقے سے میں تو خیر ایک طالب علم ہوں، ایک حقیر سا آدمی ہوں، آپ بزرگوں سے نام رکھوائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ صحابہ کرام ایک لسٹ بنا کے لے آئے ہوں اور نبی کریم کے سامنے رکھ دی رسول اللہ ان میں سے ایک نام رکھ دیں۔ بڑوں سے یا بزرگوں سے نام رکھوانے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نام رکھیں گے وہ یقینی سی بات ہے دل میں اللہ کے الہام کی وجہ سے رکھیں گے، اور ایسے بزرگوں کو جو الہامات ہوتے ہیں وہ بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، تو وہ من جانب اللہ چونکہ الہام ہے، ایسا نام جب آپ بچوں کا رکھتے ہیں تو اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ وہاں پہ لسٹ پکڑا دیتے ہیں ہاتھ میں کے اندر، یہ 6 نام ہیں ان میں سے ایک نام رکھ دیں۔ آپ نام رکھوا رہے ہیں برکت کے لیے یا ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم منتخب کر چکے ہیں آپ اس میں سے ایک کو کر دیں، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا کہ 3-4 نام کی لسٹ دی ہو، یا سرکار نے کوئی نام بتایا تو کہا کہ نہیں یہ تو ہمیں پسند نہیں آ رہا، ہم نے تو کچھ اور سوچا ہوا تھا، دوسرا نام رکھ دیا ہو، ہرگز نہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ آئیں، ورنہ جائیں نہیں آپ۔ صحابیات کے نام پہ نام رکھیں، اگر بچی ہے تو لڑکا ہے تو صحابیوں کے نام پہ رکھ لیں، اصحاب رسول کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھیں، یا ان سے ہٹ کر بھی کوئی اچھا مفہوم نکل رہا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے نبی نے فرمایا کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو، اس برکات سے بچوں کو اس برکت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں جتنا کماتا ہوں اس کا 5% جو ہے وہ میں علیحدہ کر دیتا ہوں، اور نیت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راہ میں دوں گا، لیکن اگر وہ جمع ہو جائے اور میں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کروں بلکہ اس سے قربانی کا جانور خرید کر لے آؤں تو کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ کیونکہ قربانی کے جانور کا گوشت تو ہم بھی کھاتے ہیں اور رشتہ دار بھی کھائیں گے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے صرف نیت کی ہے، اور نیت سے کوئی چیز آپ پہ فرض یا واجب نہیں ہو جاتی۔ اگر آپ چاہتے تو اس پیسے کو اللہ کے راہ میں دیتے، اور اگر چاہیں تو یہ تو قربانی ہے، آپ ذاتی اپنے کام میں بھی اس کو استعمال کر سکتے تھے۔ جب تک وہ پیسہ آپ کے پاس سے نکلے گا نہیں، نہ وہ آپ پہ صدقہ کرنا فرض یا واجب ہے نہ کچھ، تو وہ آپ ہی کا ہے اور آپ اسے کسی بھی کام میں لگا سکتے ہیں۔ لہذا اگر وہ جمع تھا اور آپ نے قربانی کا جانور لے لیا تو بالکل آپ کھا سکتے ہیں اور دیگر چیزیں سب کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ نیت کی تھی کہ میں 5% اللہ کے لیے دوں گا تو جمع نہ کریں، جیسی تنخواہ ملے 5% فوراً نکال کر کسی صحیح جگہ پر دیں جہاں آپ کے لیے ثواب جاریہ بھی ہو، تو تاکہ آپ کو اس کی برکت ہی ملے گی۔ یہ پیسہ جمع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خرچ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اسے آپ فوراً خرچ کریں۔